مریم کے خیال میں ساری دنیا میں بس 3 ہی شہر تھے، مکہ، مدینہ اور گنج باسودہ۔ مگر یہ 3 تو ہمارا آپ کا حساب ہے، مریم کے حساب سے مکہ مدینہ ایک ہی شہر تھا، اپنے حجور کا شہر۔ مکہ مدینہ شریف میں اس کے حجور تھے اور گنج باسودے میں اس کا ممدو ان کا چھوٹا بیٹا تھا۔ اس کے رخسار پر اتنا بڑا ناسور تھا، بعد میں ڈاکٹروں نے ناسور کاٹ پیٹ کر رخسار میں ایک کھڑکی بنا دی تھی، جس میں سے ممدو کی زبان پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپتی رہتی تھی۔ مجھے یاد ہے پہلی بار مریم نے اماں کو سرجری کا یہ لطیفہ سنایا تو میں کھی کر کے ہنسنے لگا۔ اگر مریم اپنے کھردرے ہاتھوں سے کھینچ کھانچ کر مجھے اپنی گود میں نہ بھر لیتی تو میری وہ پٹائی ہوتی کہ رہے نام اللہ کا۔ ارے دلہن بچہ ہے ری دلہن بچہ ہے۔ مگر اماں نے غصے میں 2-4 ہاتھ چڑھ ہی دیے جو مریم نے اپنے ہاتھوں پر روکے اور مجھے اٹھا کر اپنی کوٹھڑی میں بند ہو گئی۔ میں مریم کے اندھیرے کلے میں بڑی دیر تک ٹھس ٹھس کر کے روتا رہا۔ وہ اپنے اور میرے آنسو پونچھتی جاتی تھی اور چیخ چیخ کر خفا ہو رہی تھی۔ ایری دلہن، یہ اللہ کی دین ہے، نبی کی امتی ہیں، انہیں مارے گی کوٹے گی تو اللہ نبی خوش ہوں گے کیا؟ توبہ کر دلہن توبہ کر۔ مریم کا دل بہت بڑا تھا اور کیوں نہ ہوتا، اس میں ان کے حجور کا مکہ مدینہ آباد تھا اور سینکڑوں باسودے آباد تھے، جن میں ہزاروں لاکھوں گلگتھنے ممدو اپنی گول مٹول مٹھیوں سے مریم کی دودھوں بھری ممتا پر دستک دیتے رہتے تھے۔ انا بوا دروازہ کھولو، اللہ کی دین آئے ہیں، نبی کی امتی آئے ہیں۔ مریم نے میرے ابا کو دودھ پلایا تھا۔ میں نے ایک بار مریم کے گلے میں گھس کر ان کی پٹلیا سے گڑ کی بھیلی چرا لی۔ مریم بچوں کو بگاڑنے والی مشہور تھیں، مگر مجال ہے جو جرائم میں کسی کی حمایت کر جائیں۔ انہوں نے فوری طور پر اماں سے میری رپورٹ کر دی اور اماں خدا انہیں خوش رکھے، جاگیردار کی بیٹی کھری پٹھانی اپنی اولاد سے کوئی گھٹیا فعل منسوب ہوتے دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے جلال میں آ کر الٹا مریم سے ان بولا کر لیا۔ ابا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ گھر میں سرد جنگ جاری ہے۔ وہ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد 15-20 منٹ کے لیے مریم کے پاس بیٹھ کر ان کا حال احوال پوچھتے، مریم کے پاؤں دابنے کی کوشش کرتے اور ان کی پیار بھری جھڑکیوں کی دولت سمیٹ کر اپنے کمرے میں سونے چلے جاتے۔ 3-4 دن میری یہ 2 جنتیں ایک دوسرے سے برگشتہ رہیں اور میں گنہگار عذاب جھیلتا رہا۔ اماں نے مریم کی دیکھ بھال میں کوئی کوتاہی نہ کی، مگر مریم کا سامنا ہو جاتا تو اماں کے نازک خد و خال آپ ہی آپ سنگ و آہن بن جاتے۔ مریم زیادہ تر اپنی کوٹھڑی میں محصور رہیں اور شاید روتی رہیں۔ آخر 4-5ویں دن میں پھوٹ بہا اور مار پیٹ کے خوف سے بے نیاز ہو کر اماں کی گود میں سر رکھ کر میں نے اقبال جرم کر لیا۔ اماں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، بس سے غضب کی نگاہ کی مجھے ایک طرف دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئیں اور بجلی کی تیزی سے مریم کے گلے میں داخل ہو گئیں۔ انا بوا، تمہارا منجلا تو چور نکلا، بوا ہمیں معاف کر دو۔ میں نے کیواڑ کی آڑ سے دیکھا، مریم لرزتے ہاتھوں سے اماں کے دونوں ہاتھ تھامے انہیں چوم رہی تھی، کبھی ہنستی ہیں، کبھی روتی ہیں اور کبھی اماں کو چپت لگانے کا ڈرامہ کرتی ہیں۔ بس ری دلہن چپ کر، چپ ری دلہن چپ کر، دیکھ میں مار بیٹھوں گی۔ مریم سیدھی سادی میواتن تھی، میری خالہ سے مرتے دم تک صرف اس لیے خفا رہیں کہ عقیقے پر ان کا نام فاطمہ رکھ دیا گیا۔ ری دلہن بی بی فاطمہ تو ایک ہی تھی، نبی جی سردار کی سجادی تھیں، دنیا آخرت کی بادشاہ تھیں۔ ہم دوزخ کے کندھے بھلا ان کی بروبری کریں گے؟ توبہ توبہ استغفار۔ محرم میں 9ویں اور 10ویں کی درمیانی شب خشوع و خضوع سے تعزیے، سواریاں اور اکھاڑے دیکھتیں، خوب پاپڑ پکوڑے کھاتیں کھلاتیں اور 10ویں کو صبح سے وضو بنا کے بیٹھ جاتیں۔ ہم لڑکوں کو پکڑ کر دن بھر شہادت نامہ سنتیں یا کلمہ طیبہ کا ورد کرتیں، اور خدا مغفرت کرے کلمہ طیبہ بھی جس طرح چاہتیں اس طرح پڑھتیں۔ لا الہ الا اللہ، نبی جی رسول اللہ، حجور جی رسول اللہ۔ امام حسین کا نام لے کر بین کرتیں، رو کر آنکھیں سجا لیتیں اور بین کرتے کرتے گالیوں پر اتر آتی۔ رے حرامیوں نے میرے سجادے کو مار دیا، رے ناس مٹوں نے میرے بادشاہ کو مار دیا۔
محرم میں وہ ہم لڑکوں کو حسن حسین کے فقیر بناتی تھیں، ہمارے کرتے ہرے رنگ دیتیں، گردنوں میں کلاوے ڈال دیتیں اور چھوٹی چھوٹی بٹونیاں سی کر ان میں 2 آنے کے پیسے ڈال سیفٹی پنوں سے ہمارے گریبانوں میں ٹانک دیتی تھی۔ حق مغفرت کرے، ہمارے دادا مرحوم تھوڑے سے وہابی تھے، ابا بھی ان سے کچھ متاثر ہیں، پر محرم کے دنوں میں مریم کے آگے کسی کی وہابیت نہیں چلتی۔ 10 روز کے لیے تو بس مریم ہی ڈکٹیٹر ہوتی، مگر یہ ڈکٹیٹری بھی جیو اور جینے دو کے اصول پر چلتی تھی۔ ہمیں فقیر بنا کر چپکے سے سمجھا دیتی تھی، دیکھ رے بیٹا، بڑے میاں کے سامنے مت ہی جانا۔ اور بڑے میاں جی، وہ بھی خدا ان پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے کمال بزرگ تھے۔ ظاہر تو یہ کرتے جیسے مریم کی ان باتوں سے خوش نہیں ہیں، پر ایک سال محرم کے دنوں میں مریم باسودے چلی گئیں، ہمارے گھر میں نہ شہادت نامہ پڑا گیا، نہ ہائے حسین ہوئی اور نہ ہم فقیر بنے۔ عاشورے پر ہم لڑکے دن بھر ہاکی کھیلتے رہے، عصر کی نماز پڑھ کر دادا میاں گھر لوٹ رہے تھے، ہمیں باڑے میں دھوم مچاتے دیکھا تو لاٹھی ٹیک کر کھڑے ہو گئے۔ ابے تم حسن حسین کے فقیر ہو؟ بڑھیا نہیں ہے تو جانگیے پہن کر ادھم مچانے لگے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آدمیوں کی طرح بیٹھ کر یاسین شریف پڑھو۔ یاسین شریف پڑھو حسن حسین کے نام پر، یاسین شریف پڑھو میاں جی کے نام پر، یاسین شریف مریم کے نام پر اور ان کے ممدو کے نام پر، کہ ان سب کے خوبصورت ناموں سے تمہاری یادوں میں چراغاں ہے۔ مگر میں ممدو کو نہیں جانتا، مجھے صرف اس قدر علم ہے کہ ممدو باسودے میں رہتا تھا اور ڈانگدروں نے اس کے گال میں کھڑکی بنا دی اور اس کھڑکی کے پٹ مریم کی جنت میں کھلتے تھے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب مریم بڑے سوز سے کھاجا پیا جرا کھولو کیوڑیاں گاتی تھیں تو اماں کی کوئلوں جیسی آواز شامل ہو کر مجھ پر 1000 جنتوں کے دروازے کھول دیتی تھی۔ میں اماں کے زانوں پر سر رکھ کر لیٹ جاتا اور خواجہ پیا کو سروں کے معصوم جھروکے سے درشن بانٹتے دیکھتا رہتا۔ سنا ہے میری اماں موج میں ہوتی ہیں تو اب بھی گاتی ہیں، خدا انہیں ہنستا گاتا رکھے، پر مریم کی آواز تھک کر سو چکی ہے یا شاید ایک لمبے سفر پر روانہ ہو چکی ہے اور مکے مدینے شریف کی گلیوں میں پھول بکھراتی پھر رہی ہے، یا باسودے کے قبرستان میں ممدو کو لوریاں سنا رہی۔